ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام کو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حالات حاضرہ یہ آج کے اس درس کا عنوان ہے آپ کے سامنے، جس کو میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ یہ دو شکوں کے اوپر آج کی جو تقریر ہے ہماری، وہ دو شکوں کے اوپر ہوگی۔ پہلی بات، ابھی ایک برننگ ٹاپک 2-3 دنوں سے شروع ہوا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو خبر ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی ہوگی، لیکن اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، ابھی سے جاننے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اور ایک دوسری بات کہ ابھی ہم ایک بہت بڑے پینڈیمک سے، مہاماری سے، بیماری سے ابھرے ہیں، بلکہ ابھی ابھر بھی نہیں پائے ہیں، پھر بھی جزوی طور پر کچھ جگہوں پر، کچھ مقامات پہ دوبارہ تالا بندی کا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایسے اس حالات میں ہم نے کیا سیکھا اور ہم کو اپنے رب سے کیسی امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، اس تعلق سے بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بات کہلائے اللہ رب العالمین اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ حاضرین گرامی، 2 دنوں پہلے یو پی کا ایک شخص ہے جس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، جو اپنے آپ کو شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین کہلاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر پی آئی اے داخل کی ہے اس نے قرآن مجید کے 26 آیتوں کے خلاف۔ پارٹیشن کی کاپی ابھی نکل نہیں سکی، جس سے یہ اندازہ نہیں ہو سکا ہے کہ وہ آیتیں کون سی ہیں، ورنہ ان آیتوں کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا جاتا۔ اور ہم یہ کوشش کریں گے، یا ہماری یہ تحریک ہونی چاہیے کہ ہمارے مسجد کے ہر ایک ممبر سے اس کے ایک ایک سوالات کا جائزہ لیا جائے اور عوام الناس تک اس کے تمام سوالات کے تشفی بخش جواب دیے جائیں۔ 26 آیتوں پر اس کا الزام ہے کہ یہ 26 آیتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد قرآن مجید میں خاص کر کے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس طرح کی حرکت 1955 میں کلکتہ ہائی کورٹ میں ایک وکیل نے کیا تھا، وشواس بترا اس کا نام تھا، لیکن ہائی کورٹ نے اس کے پیٹیشن کو، اس کے پی آئی اے کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ اس وقت زمانہ کچھ اور تھا۔ لیکن ابھی موجودہ حالات آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ عدلیہ سے یہ امید ہے کہ اس کے اس پیٹیشن کو وہ خارج کر دے گی، نکال دے گی، اور اگر نہ نکالے تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سوالات کا جواب ہم سیکھیں اور ان سوالات کا بھرپور، مسدد
اور منہ توڑ جواب جس کو کہا جاتا ہے، قانون اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس کا ہم جواب دے آئے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید یہ وہ مقدس کتاب اور نظام حیات، نظام زندگی ہے جس پر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے امت کا ہر طبقہ متفق ہے۔ کبھی کسی کو اس کی کسی آیت کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ شک نہیں ہوا، کسی نے شک نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ آیت باہر کی ہے یا یہ آیت الگ ہے، یہ آیت ہے۔ امت متفق ہے اس کتاب کے اوپر، اس کے پاروں کے اوپر، اس کے آیتوں کے اوپر، اس کے الفاظ کے اوپر، اس کے زبر و زیر کے اوپر۔ لیکن ہر دور میں اس طرح کے شیطان فطرت لوگ ابھرتے ہیں اور قرآن مجید کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، قرآن مجید کے خلاف یہ بدگوئی کرتے ہیں تاکہ قرآن مجید کی عزت کم ہو سکے، حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن مجید۔ اور اب غور کیجیے گا، تھوڑا سا پس منظر اور بیک گراؤنڈ اس کا سمجھیے آپ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے کہ نہیں؟ معجزہ ہے، کیسے معجزہ ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ یہ کتاب معجزہ کس حیثیت سے ہے؟ ایک قاعدہ لیجیے، جس زمانے میں جس کام کا رواج ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس زمانے کے نبی کو ویسا معجزہ عطا کرتا ہے۔ کون سے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا رواج تھا، بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے مصر کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو معجزہ دیا وہ لاٹھی دی جس کو وہ زمین پہ ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اور اسی طریقے سے وہ ہاتھ دیا جس کو آپ اپنے پہلو پہ یا بغل پہ لگا کر کے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ چمکتا تھا، چاندی کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دو معجزے ہوئے۔ چونکہ وہ قوم جادوگری پہ متاثر تھی، جادوگری کی زبان سمجھتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ عطا کیا۔ اسی لیے دیکھیے گا، اسی لیے حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے جو لوگ تھے سب سے پہلے وہ جادوگر تھے۔ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ جادوگر تھے۔ فرعون نے جب بلایا اور محفل سجائی جادوگر کے کرتب دکھانے کے لیے، جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ پیش کیا، تو جادوگروں کو یہ بات سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ جادو سے اوپر کی چیز ہے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے پروردگار کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کسی مصیبت، کسی دکھ، کسی تکلیف کی پرواہ نہیں کی۔ فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے اعلان یہ کہہ دیا کہ لا غیر، تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، اب ہم ایمان سے، دین سے پھرنے والے نہیں ہیں، پلٹنے والے نہیں، مضبوط ہو گئے اپنے ایمان۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آئیے، علم طب، ڈاکٹری کا رواج تھا، طب اپنے آخری انتہا اور درجے کو پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو جو معجزہ دیا، آپ مادر ذات اندھے جو ہوا کرتے تھے، نابینا ہوتے تھے، نابینا جو پیدا ہوتے تھے، ان کے ہاتھ سر کے اوپر، ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی لوٹ آتی۔ کوئی کا مرض والا کوئی شخص ہوتا، آپ اس کے ہاتھ کے اوپر دم کر دیتے، اس کی بیماری صحیح ہو جاتی۔ کوئی مردہ ہوتا، مردے کو زندہ کرتے تھے، پرندہ بناتے مٹی سے، اور اس پرندے کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم سے پھونک مارتے تو وہ پرندہ سچ مچ کا پرندہ بن کر کے اڑنے لگتا۔ طب تھا، ڈاکٹری کا رواج تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम को वही चीज मुअजिज़ा बना करके दिया ताकि कौम के लोगों को समझा सके, ये बता सके। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की, ये किस जमाने में अता की है इसका अंदाजा लगाइए। हर्ब बुआर ज़माना जाहिलियत का की एक लड़ाई है, 40 साल तक ये लड़ाई चली है। कितने साल तक? 40 साल तक। तकरीबन 2 से 3 लाख लोग इस लड़ाई में मारे गए। और ये लड़ाई 2 खानदान के दरमियान थी, 2 कबीले के दरमियान थी। किस बात में लड़ाई हुई थी? गौर कीजिए। एक औरत थी, उसका नाम था बसूस। औरत थी, वो अपनी मुजनी के ऊपर सवार होकर के एक जगह गई दावत खाने के लिए, और उसने जो मेजबान था, मेजबान के दरवाजे पर उठनी को बांध दिया और अंदर गई दावत खाने के लिए। उठनी ने रस्सी तोड़ा रस्सी को, और जा करके वहीं एक कबीला था, उस कबीले का नाम था पुलैब के कबीले में जा करके वहां चरने लगी उसके खेत में। अब जब पुलैब कबीले के शख्स ने देखा कि दूसरे की उठनी आकर के हमारे खेत को खा रही है, तो उसने तीर उठा करके उठनी के थन के ऊपर मारा और थन उसका जख्मी हो गया। अब वो उठनी भिड़भिड़ाते हुए, दर्द के मारे कराहते हुए जो गुजरी बसूस के सामने से, जिसकी उठनी थी, तो बसूस ने उसको देख करके वो बर्दाश्त न हो सका। कागज और कलम उठाई उस लड़की ने जिसका नाम बसूस था, और उसने अशआर लिखे। 8 या 10 शेर है बस। उस अशआर को अरब के या अरबी ज़बान के जो माहिर लोग हैं उसको कहते हैं अबियात फना। ये शेर जो आदमी पढ़ लेगा वो फना हो जाएगा, यानी अपने आपा के अंदर वो आदमी नहीं रहेगा, अपना होश को बैठेगा। वो अशआर लिखे। उस अशआर की वजह से, शेर की वजह से 40 साल तक लड़ाई भड़कती रही, और उसके दरमियान जो लड़ाई की वजह थी वो एक उठनी बनी। ये जमाना था जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुअजिज़े के तौर पे ये किताब, अल्लाह अकबर, गौर कीजिए। इसकी ज़बान, इसकी तिलावत और इसके अंदर पाए जाने वाली हलावत को वही शख्स महसूस कर सकता है जो इस किताब को समझ कर पढ़ता हो, जो इस किताब को अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हो। दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों में भी इस किताब की सदाकत और इसके असर अंगेजी का इनकार नहीं कर सके, दुश्मन तक इनकार न कर सके। वलीद इब्न मुगीरा, हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा वलीद इब्न मुगीरा गुजर रहे थे कहीं से। इन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। आयत सुनी उन्होंने, और आयत सुनने के बाद वहां से चल कर आए खाने काबा के पास। अबू जहल और इस तरह के जो बड़े बड़े सरकर्दा लोग बैठे हुए थे, उनके सामने आए और आकर के कहा कि तुम लोग ये कहते हो कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम है? हरगिज़ ऐसा, इन्ना अलैहि लबलाग, तो उसके अंदर तो मिठास है, व इन्ना अलैहि लहलावा, उसके अंदर वो हलावत है, वो शीरीनी है कि आदमी पागल हो जाता है। ये किसी इंसान का बनाया हुआ कलाम नहीं है। आखिर मैं भी तो बहुत बड़ा शायर हूँ, वलीद इब्न मुगीरा बहुत बड़े शायर थे। कहा कि मैं भी तो अरबी ज़बान की बारीकियों से वाकिफ हूँ, कोई इंसान ऐसा कलाम नहीं बना सकता। ये कह करके वो अपने घर चले गए। अब जो कुफार के इर्द गिर्द में बैठे हुए थे, वलीद इब्न मुगीरा की बात सुन करके वो लोग मुतासिर हो गए। देखो इतना बड़ा सरदार है और इतना बड़ा माहिर है ज़बान का, वो ये कह रहा है। अबू जहल ने और दूसरे लोगों ने इस चीज को महसूस कर लिया।
کہ ولید ابن مغیرہ کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنی اس بات کو واپس لے جو بات اس نے کہی. اس کے گھر پہ چلے گئے, بیٹھے, میٹنگ کی, ادھر میٹنگ چل رہی تھی, ادھر قرآن مجید کی آیتیں اتر رہی تھی. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يدعو ونزيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. یہ آیتیں قرآن مجید کی سورہ مدثر کی پوری آیتیں نزول کا سبب کیا ہوا؟ ولید بن مغیرہ کے پاس یہ لوگ بیٹھ گئے, جم گئے کہ جب تک تم اپنی بات واپس نہیں لوگے ہم یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے. اللہ نے آیت نازل فرما دی, ذرنی مجھے چھوڑ دو, ومن خلقت وحیدا جس کو میں نے پیدا کیا ہے اکیلے, وجعلت له مالا ممدودا نے بہت مال اس کو عطا کیا, بہت شہرت اس کو دی. قرآن مجید کی آیتیں سنتا ہے, سننے کے بعد غور و فکر کرتا ہے, اپنے منہ کو بسورتا ہے, نگاہوں کو ٹیڑھی کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے ان ھذا الا سحر یوثر کہ یہ تو ایک ایسا جادو ہے جو اثر کرنے والا ہے. یعنی اثر کا انکار ولید بن مغیرہ بھی نہ کر سکا. اس نے یہ ضرور کہا کہ یہ جادو ہے, جادو کہنے لگا, لیکن اثر کا انکار نہیں کر سکا. اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ اثر رکھی ہے, وہ جاذبیت رکھی ہے کہ عرب کے اس زمانے کے بڑے بڑے ماہرین جن کو اپنی زبان دانی کے اوپر ناز تھا, جو اپنے کلام کی لطافت سے جھوٹ اور سچ کو سچ میں بدلنا, سچ کو جھوٹ میں بدلنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. باوجود اس کے وہ قرآن مجید کے آسمانی کتاب ہونے کا انکار نہ کر سکا. یہی معجزہ تھا میرے بھائی. وہ واقعہ سنیے, سب سے بڑے دشمن اسلام کے کون ہیں؟ ابو جہل ہے, ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے. اسی طریقے سے ابو لہب تھا. رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, یہ تینوں کے تینوں آپ کی گھر کے دیوار سے لگ کر کے قرآن مجید کی آیتوں کو سنتے تھے, اور رات کو سننا شروع کرتے تھے تو فجر تک آیتوں کو سنتے تھے. اور جب تینوں جانے لگے تو پہلے دن میں تینوں کی ملاقات ہوئی, کہا کہ کیوں آئے تھے, کہا کہ ہم ادھر ہی نکل گئے تھے, ادھر ہی نکل. کہا نہیں قرآن سننے آئے تھے نا, ہاں قرآن سننے. وعدہ کرتے تھے کہ اب کل نہیں آئیں گے, لیکن دوسرے دن پھر تینوں کی ملاقات ہوئی, تیسرے دن پھر تینوں کی ملاقات ہوئی, چوتھے دن ان تینوں نے اپنے آپ کو قسم دیا کہ اب اس کے بعد ہم یہاں نہیں آئیں گے, کسی بھی صورت میں نہیں آئیں گے. تو وہ تینوں کے دل میں رکے. یہ وہ کتاب ہے میرے بھائیوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کے عظمت پہ ہم قربان, اس کتاب کے احترام میں ہم قربان, لیکن کتاب پڑھیں گے نہیں, کتاب کو حفظ جاں بنائیں گے نہیں. یہ بتائیے کہ واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر جو ہم اپنا وقت لگاتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہمارا لاسٹ سین ہے, قرآن مجید سے ہمارا اور آپ کا لاسٹ سین کب ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کب دیکھا تھا آخری مرتبہ اس کتاب کو کھول کر؟ کب دیکھا؟ کیا صرف مسجدوں میں سجانے کے لیے, قسم دینے کے لیے یہ کتاب ہے؟ اور جب مسلمانوں نے ہی بے وفائی کی اس کتاب کے ساتھ, تو اس طرح کا کوئی بھی گنڈا کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت نکال کر کے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت تمہاری غلط ہے, یہ آیت تمہاری غلط ہے, یہ آیت تمہاری غلط ہے. خبریں آئی ہیں, غور کیجیے گا, دیکھیے آپ یہاں پہ بھی ایک ٹیکنیک ہے, اس کو سمجھیے. کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کو جواب دینے میں کام آئے گا. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں وہ آیتیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے, حضرت عمر بن خطاب نے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
اس شخص سے جو شیعہ وقت ووٹ کا چیئرمین اپنے آپ کو کہتا ہے، اس سے سوال ہے تو پھر حضرت علی نے آپ کر کیوں آیتوں کو نکالا کیوں نہیں؟ نکال دینا چاہیے تھا کہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں نکالا؟ چلو حضرت علی کا زمانہ گزر گیا، نہیں نکالا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں 6 مہینے کی خلافت ان کی رہی، اپنی خلافت میں انہوں نے کیوں نہیں نکالا؟ حضرت حسین نے کیوں نہیں نکالا؟ بتائیے ان آیتوں کو، 26 آیتوں کو جو ان لوگوں نے ایڈ کیا تھا. نیوز والے نے، آج تک والے نے جو انٹرویو کیا ہے اس کا، اس انٹرویو میں صرف یہ پتا چل سکتا ہے کہ وہ آیتیں جہاد کے متعلق ہیں. تو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو غزوات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاملات ہوئے، کیا وہ معاملات کن آیتوں کے روح سے ہوئے؟ کن آیتوں کے روح سے ہوئے؟ بس ایک پوائنٹ کی بات بتا کر کے اب بھی ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. جان لیجیے کہ آج کل کے زمانے میں جو یہ شیعہ موجود ہیں پوری دنیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر، ان کی صرف یہ لوگ دیکھیے گا، کبھی بھی نعرہ اگر لگائے گا، کہیں پر بھی نعرہ لگائے گا تو کہے گا یا حسین. کیا کہے گا؟ یا حسین. حالانکہ شرکیہ لگ رہا ہے، کبھی بھی یا حسن نہیں کہے گا، حالانکہ یہ نعرہ بھی شرکیہ ہے. کیا کیوں بھائی؟ حضرت حسن تو بڑے تھے، چھوٹے بھائی کے مقابلے میں بڑے بھائی کا زیادہ حق ہوتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہوا ہے. لیکن کبھی بھی یا حسن نہیں کہتے، یا حسین ہی کہیں گے، کبھی بھی کہیں گے تو یا حسین کہیں. اب تو معلوم ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. کیا راز ہے؟ یہ پوائنٹ کی بات سن لیجیے. راز یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس لیے ان کو خلفائے راشدین خاص کر کے حضرت عمر بن خطاب سے سب سے زیادہ دشمنی ہے کہ ان کی سلطنت فارس کو، ایران کو جس نے فتح کیا تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. خانہ کعبہ میں یا مسجد نبوی میں وہ دروازہ جس دروازے پہ عمر بن خطاب یعنی باب عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے، یہ شیعہ وہاں سے جاتے نہیں، وہاں سے گزرتے نہیں. مسجد نبوی کے امام مولانا عبدالرحمن حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ عبدالرحمن حسینی نے تقریر کیا کہ رحم اللہ یا عمر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا عمر. تب تحین و میتن، زندگی میں بھی شیطان آپ کے قریب نہ جاتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی شیطان آپ کے نام کے قریب نہ جاتا ہے. اتنا روب ہے، اتنا دبدبا ہے حضرت عمر بن خطاب. غور کیجیے، ان کے زمانے میں یہ فارس فتح ہوئی، اس کا آخری بادشاہ تھا فارس کا، اس کا نام تھا یزدجر. کیا نام تھا؟ یزدجر، فیروز یزدجر. اس کی 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھی اس کی، وہ پکڑ کر کے لائی گئی مدینہ منورہ. حضرت عمر بن خطاب نے ان تینوں بیٹیوں کو تقسیم کیا، قیدی تھی، لونڈی باندھی تھی، پکڑ کے لائی گئی تھی، تقسیم کیا. ایک کو دیا اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عمر کو، ایک کو دیا حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، اور ایک کو دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیجیے یہ تینوں جو پکڑ کر لائی گئی تھی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے جس کی شادی ہوئی، اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے سالم ابن عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے فقیہ اور مکے کے بہت بڑے عالم تابعی، یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر. اور اس کے بعد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا، ان سے قاسم ابن ابو بکر صدیق یہ پیدا ہوئے، یہ بھی مکہ المکرمہ کے بہت بڑے عالم. اور تیسرے جو تھے، جو جس کو حضرت حسین کو دیا تھا، اس سے پیدا ہوئے علی زین العابدین. اور پھر انہی سے یہ نسل چلی ان کی، جس میں یہ کہتے ہیں کہ یہی نسل سے ان کے 12 امام جو چھپے ہوئے ہیں وہ لوگ نکل کر کے قرب قیامت میں آئے. تو یہی نسل ہے
نسل کی وجہ سے صرف وہ حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، حضرت حسن کا نام نہیں لیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آل بیت رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ آل بیت رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ آل بیت کسریٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا، ایران کا، اس کی بیٹیوں کی نسل سے محبت کر کے وہ اپنے بادشاہ کے خاندان کو زندہ رکھنے کے لیے صرف حضرت حسین کا نام لیتے ہیں، باقی اور دوسرے خلیفہ کا یا باقی اور دوسرے کسی کا نام نہیں لیتے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی وہ آیتیں موجود نہیں تھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والا ہے۔ گویا یہ شخص آج 1450 سال کے بعد کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اپنی حفاظت پر کمزور پڑ گیا۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت میں اللہ رب العالمین کمزور پڑ گیا، حالانکہ حفاظت کیسی ہوئی ہے اس کتاب کی اگر آپ پڑھیں قرآن مجید کی نزول کو تو عقل دنگ رہتی ہے، حیران رہتی ہے۔ جیسے قرآن کی نزول کا زمانہ آیا، صرف زمین کی حفاظت نہیں کی گئی، زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کی حفاظت کی، آسمان جنوں کی وہ جماعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیلۃ الجن میں حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا، اس واقعے کو آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ہے واقعہ؟ یہ جن آسمان میں پہنچ کر کے فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے اور آ کر کے اپنے مالک کو، کاہن کو، نجومی کو بتاتے تھے کہ دنیا کے اندر یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن جیسے قرآن مجید نازل ہونے کا دور شروع ہوا، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا پہرا آسمان کے اوپر بڑھا دیا، بندوق داری فرشتے متعین کر دیے۔ اب کوئی بھی جن وہاں اگر سننے کے لیے جاتا تھا تو اس کے اوپر وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہ ہم تو آرام سے جا کر کے خبر سن کر کے آسمان سے زمین میں اتر آتے تھے، آج جب ہم جاتے ہیں تو ہم کو کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہمارا پیچھا کرتا ہے اور ہم جل کر کے خاکستر ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جنہوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین زمین والوں سے کسی اچھائی کا ارادہ کرتا ہے یا زمین والوں کے اوپر کوئی برا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ اب وہ اس بات کو تلاشنے کے لیے جنہوں کی فوج در فوج پوری دنیا میں گھومنے لگی کہ آخر دنیا میں ہو کیا رہا ہے کہ آسمان کا نظام اتنا ٹائٹ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جو گھومتے گھومتے وادی اقوا میں جو مکے کے پیچھے کی زمین ہے خانہ کعبہ کی، جس کو حجیات کہا جاتا ہے، وہاں نخلا میں، کھجور کے باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، جنوں کی یہ جماعت القوا الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ آیت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک عجیب کلام سنا ہے، اس سے پہلے ایسا کلام ہم نے سنا ہی نہیں تھا جو ہدایت کی باتیں بتاتا ہے، ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا به، اس کتاب کے اوپر ہم ایمان لے آتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے جنہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہے اللہ رب العالمین نے آسمان کے اوپر پہلے کو بڑھا دیا تھا، جو فرشتہ کتاب لے کر کے اترتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کی صفت بیان کی، کأنہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو طاقت میں نہایت مضبوط ہے، کوئی دھمکا کر کے، کوئی ڈرا کر کے اس سے اپنا کلام چھین نہیں سکتا ہے، کلام کی آیتیں مٹا نہیں سکتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں بھلا نہیں سکتا ہے۔
یا کوئی رشوت دے کر کے قرآن مجید کی آیت کو چینج نہیں کروا سکتا. اتنا مضبوط اور اتنا امین امانت دار فرشتہ ہے جو لے کر کے آسمان دنیا سے سمائے دنیا سے قرآن مجید کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اترتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ نبی جس کے سینے میں یہ کتاب اترا, اللہ رب العالمین نے اس نبی کو تھریٹ کیا, دھمکی دی. اللہ اکبر. دھمکی کے الفاظ پہ غور کیجیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اپنی طرف سے بنا کر کے کچھ باتیں بول دیں گے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم داہنے ہاتھ سے آپ کی گردن پکڑیں گے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور پھر آپ کی شہرت کاٹ دیں گے. کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اگر آپ کی کتاب کے اندر کچھ تبدیلی کر دی, کچھ اپنے جانب سے بڑھا دیا, کچھ گھٹا دیا, تو ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے اور آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہلکی بات نہیں ہے. اس طرح سے کسی بھی شخص کا یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید کی 26 آیتیں اس کے اندر اسمبل کی گئی ہیں, بعد میں ان کو فٹ کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے یہ شخص اپنے کہہ کر کردار کو پہنچے گا. اللہ رب العالمین کی مان اس پر ایسی بڑھے گی کہ نہ یہ دنیا کا ہوگا نہ آخرت کا ہوگا. کیونکہ جب بھی کوئی شخص نے قرآن مجید کے خلاف حرکت سرائی کی ہے, وہ اپنی موت خود بڑھا ہے اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار اور رسوا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف حرکت سرائی کر کے ان مکہ والوں نے, اللہ اکبر, جن لوگوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو برا بھلا کہا تھا, ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن مجید کو برا بھلا کہے گا, اللہ رب العالمین اس کے گناہ کے برابر مکہ والوں کو گناہ دے گا. کیونکہ سب سے پہلے قرآن مجید کو برا بھلا کہنے کا کام جنہوں نے شروع کیا تھا وہ مکہ والے تھے. اب جو اس کو برا بھلا کہے گا تو جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا مکہ والوں کو بھی گناہ ملے گا. لہذا میرے بھائیوں, ہم آپ سے ادباً, مخلصانہ اور مؤدبانہ یہ التماس کرتے ہیں کہ خدا اس کتاب کی عظمت کو سمجھیے, اس کتاب کی بزرگی کو سمجھیے. یہ کتاب ہم تک آنے میں بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے امانت ہے, اس کتاب کی حفاظت کیجیے. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اور اگر اس کتاب کو ہم نے بشموش ڈال دیا تو یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی. اور کیجیے گا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں حضرت نافع کو گورنر بنایا تھا. اور سے سنیے اس واقعے, گورنر بنایا تھا نافع کو. خود جب جا رہے تھے ان کے شام سفر کر کے بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے, جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے یہ شرط رکھی کہ جو آپ کا خلیفہ ہے وہ آ کر کے چابی لے گا تو ہم چابی دیں گے, نہیں تو دوسرے کو نہیں دیں گے. تو جب آپ جا رہے تھے تو طائف سے وہ راستہ گزرتا ہے. نافع کو کہا کہ آپ طائف کے راستے میں آ کر کے مجھ سے ملاقات کیجیے. نافع جو مکہ کے گورنر تھے وہ چل کر کے آئے حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی آپ آ گئے یہاں, مکے نے کس کو گورنر بنایا, اپنی جگہ پہ کس کو رکھا؟ تو حضرت نافع نے کہا ابن ابی ابزا. اس کو ابن ابی ابزا. حضرت عمر نے کہا من ہوا ابی ابزا, کہ یہ ابی ابزا کون ہے بھائی, کون ہے ابو ابزا؟ تو کہا کہ یا امیر المؤمنین مولا من موالینا, ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام. اللہ. حضرت عمر نے کہا ولیتا علی اہل الوادی مولا من موالی, کیا کسی آزاد کردہ غلام کو تم نے مکہ جیسے شریف لوگوں کے اوپر امیر بنا دیا؟ وہ لوگ اس کو قبول کریں گے؟ کیوں ایسا کیا؟ حضرت نافع نے جو جواب دیا میرے بھائی نے جواب سنی. کہا یا امیر المؤمنین انہ حافظ لکتاب
واجب کردہ فرائض کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنے مجلس سے کھڑے ہو گئے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے، وَيَجْعَلُ بِهِ الْآخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو گمراہ کرتا ہے، ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اب میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کی عزت کر کے جبین دہر کا جھومر بن جائیے، اور جو سریا پہ اپنی کمندیں ڈال دیجیے، اور اس کتاب کی توہین کر کے، چاہے وہ عملی شکل میں ہو، چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے توہین اس کتاب کو صرف سجا کے رکھ دینے کی شکل میں ہو۔ آیا اس کتاب کا نزول اس لیے تو نہیں ہوا تھا کہ اس سے قسم کھائی جائے، اس لیے تو نہیں ہوا تھا اس کتاب کا نزول کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے دم کر کے بیمار کو صرف اسی لیے نہیں اترا تھا کہ بیمار کو شفایابی دلائی جائے، اس کتاب کا نزول ہوا تھا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو سراپا موعظت ہے، سراپا نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیو اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے آیتوں کے اوپر غور کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے لیے یہ عذر تھا کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، آج کل کے زمانے میں قرآن مجید کی ایسی خدمت کی گئی اللہ اکبر کہ اس کے ایک ایک الفاظ کا الگ الگ سے ترجمہ کر دیا گیا، اور اس کے جو ماہرین ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر 10-12 آدمی پڑھ لے کسی استاد سے رٹ کر کے یاد کر کے تو باقی پاروں کو وہ خود بخود سمجھ جائے گا، کیونکہ وہی الفاظ ہیں جو دوبارہ دوہرا کر کے پورے 30 پارے کے اندر آئے۔ ہم واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، گانے سننے کے اوپر، دوسرے دیگر لہو لعب کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ ایک آیت قرآن مجید کی کھول کر کے پڑھ لیں، ایک آیت کے اوپر عمل کر لیں، قرآن مجید کی ایک آیت کو معانی اور اس کے تفسیر سے سمجھ لیں۔ اور جب ہم نے ایسا کیا ہے تو میرے بھائیوں اس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے اور قرآن مجید کے خلاف تفسیریں کرتے رہیں گے۔ اب غور کیجیے، ان آیتوں کی حفاظت کے لیے ہمارے اسلاف نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارا رویہ کیا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان قرآن سے رمضان میں بہت محبت کرتے ہیں، تو کم سے کم رمضان کے ایک مہینہ پہلے سے محبت شروع کر دیجیے، پڑھنا شروع کر دیجیے، تلاوت زیادہ نہیں، دن بھر میں ایک صفحہ پڑھیے، اس کے معانی تفسیر اور مطلب کو جان کر کے پڑھیے اور عمل کرنے کے لیے پڑھیے کہ ہم بھائی پڑھ رہے ہیں، اس آیت کے اوپر عمل کریں گے، جتنا ہم جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے، دیکھیے گا زندگی باغ و بہار ہو جائے گی، زندگی کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جو قرآن مجید کا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا بحیثیت مومن ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کے اندر خطبے کا یا تقریر کا جو دوسرا شق ہے اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی توجہ دلوائیں۔ وہ دوسرا شق یہ ہے کہ میرے بھائیو، یہ اس قدر اتنی بڑی بیماری سے جس نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹے میں لے رکھا، اور وہ لوگ جن کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ آسمان پر کمندے ڈال سکتے ہیں، آج سے 4 سال 5 سال پہلے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، چین کے کسی اسٹیڈیم میں کوئی کھیل ہو رہا تھا تو بدلی کا ایک ٹکڑا کہیں سے چلا آیا جو اسٹیڈیم کے اوپر برسنے والا تھا۔ یہ نیوز اس بیماری کے زمانے میں بہت چلا، تو ان لوگوں نے میزائل لگا کر کے داغ کر کے اس بدلی کو پھاڑ کے اور اپنے اسٹیڈیم سے ہٹا کر کے دوسرے جگہ پہ برسوایا۔ غور کیجیے، لیکن یہ بیماری، یہ وائرس جس کو جدید ترین مائکروسکوپ کے اوپر
1,000,000 مرتبہ یعنی 10 لاکھ مرتبہ ڈبل جب کیا جائے 10 لاکھ ڈبل تب انسانی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، وہ بھی بہت مائکروسکوپ کے اندر جو جدید ترین مائکروسکوپ۔ اللہ کی یہ فوج کتنی حقیر اور کتنی کمتر ہے اور کیسے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بڑے بڑے سپر پاوروں کو گھٹنے کے اوپر کھڑا تھا، حیران ہو گئے، تعجب ہو گئے۔ یاد کیجیے اس دور کو جس وقت انگلینڈ کا جو سربراہ تھا وہ گھٹنے کے بل ریٹ کر کے یہ کہنے لگا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ڈاکٹر حیران ہیں، پوری دنیا پریشان ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، ہم سب لوگوں نے دیکھا، اپنی نگاہوں سے یہ دیکھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، ہم سب لوگوں کو ایک چانس دیا۔ یہ بیماری ہمیں بھی لگ سکتی ہے، سب کو لگ سکتی ہے، ہم بھی اس بیماری میں کہ چپیٹ میں آ سکتے تھے۔ آخر کتنے جنازوں کو دفن کیا اس بیماری کے زمانے میں، کتنے جنازوں کو دفن کیا اپنے ہاتھوں سے۔ ہم بھی ہو سکتے تھے کسی ایک کھاٹ کے اوپر لیٹے ہوئے، ہاسپٹل کے کسی ایک بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے، ہم کو بھی ریپٹ کر کے دیا جاتا۔ کبھی تصور کیا ہے؟ بغیر غسل کے، کبھی رشتہ داروں کے نگاہ سے دور کہیں کسی علاقے میں لے جا کر کے ہم کو بھی ڈال دیا جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ غفلت کے باوجود، بے نمازی ہونے کے باوجود، اللہ کی باتیں نہ ماننے کے باوجود اللہ نے چانس دیا۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت تیسوار خواہ ہیں کہ بچ گئے بیماری سے، یا ہم اپنی حفاظت کر لیے، ماسک لگا لیا، ہاتھ دھو لیا، یہ کر لیا، بچ گئے ہم؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہلت ہے، سدھر کا۔ اب بھی ہم وقت دے رہے ہیں، اپنے اعمال درست کر لو، اپنے حالات سنوار لو، اپنے کیفیات کو بدل لو، اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھو، کیونکہ اب اس لاک ڈاؤن میں، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے۔ اس سے پہلے کا زمانہ ایک اور تھا جس وقت کچھ قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، اور وہ قانون کا ڈر ابھی چل ہی رہا تھا کہ یہ بیماری آ گئی۔ پے در پے ان مصیبتوں کے نزول نے عام طور پہ جو مڈل کلاس اور لوور کلاس کے درجے کے جو مسلمان تھے ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا۔ اس نتیجے میں عیسائی مشنریاں سرگرم عمل ہو گئی، اور انہوں نے پیسے کا لالچ دے کر، کاروبار کا لالچ دے کر گاؤں دیہات میں مسلمانوں کو دین اسلام سے منحرف کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، کیونکہ ان بیچاروں کو معلوم نہیں، ان کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں جان لیجیے کہ دنیا میں سب کچھ لٹا کر کے اگر ایمان صحیح سلامت ہے تو جان لیجیے کہ کچھ بھی نہیں لٹا، کچھ بھی نہیں لٹا۔ اور اس سلسلے میں 2-4 باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں بہت زیادہ لمبی آپ کی نشست نہیں کرنا چاہتا، باتیں کم ہو، نصیحت آموز ہو، یہی ہمارا مقصد ہے آج کے اس ٹو دا پوائنٹ بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، حیات مبارکہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بار مطالعہ ضرور کرے۔ ایک بار اردو میں بہترین کتاب الرحیق المختوم موجود ہے، اگر کسی کے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہے موبائل کے اندر موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کیجیے، ڈیلی 2 صفحہ 5 صفحہ اس کا پڑھیے، سمجھ کر کے پڑھیے، کیونکہ یہ نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو واقعات آپ کے ہوتے ہیں یا ہمارے ہوتے ہیں، وہ سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک شخص کی زندگی میں بھی ہے۔ ایک شخص، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ نے نہیں دیکھا تھا اپنے ابا، 6 برس کے تھے، 6
نکل کر کے آ گئے دادا کے پاس. 10 سال کے بھی نہیں پہنچے تھے کہ دادا کا انتقال ہو گیا. چچا کے پاس آ گیا. کیسے پیٹتے رہے آپ, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں چکر کاٹتے رہے. کیسے آپ کا تقدیر, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تقدیر کا کی نیا جو ہے بھور میں ہے, تھپیڑے کھا رہی ہے. دیکھیے زندگی کے اندر کیسا ہوا. چچا کا انتقال ہو گیا. چچا جس سال انتقال کرتے ہیں اس کے دوسرے سال چہر کی بیوی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. گاؤں میں ہے, سماج میں ہے, سوسائٹی میں ہے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کے آدمی صبر کرتا ہے. گاؤں والوں نے بھی تو نکال دیا آپ کو, مکے سے نکال کر کے باہر کر دیا. ہوگا کوئی مظلوم دنیا میں ایسا؟ اللہ اکبر. سیرت کی کتاب پر پڑھیے, قسم اللہ کی دل ٹوٹتا ہے. واقعات کیسے ہیں حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد طائف گئے, مکے سے نکل گئے, مصیبت دکھ تکلیف جھیل کر کے نکل گئے. کوئی تو نہیں ہے. آدمی پریشان ہو کر کے گھر میں آتا ہے تو بیوی سہارا دیتی ہے, مت پریشان ہوئیے. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور اگر بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ ہو تو اللہ اکبر, پہلی مرتبہ وہی جب نازل ہوئی تھی تھرتھرا رہے تھے, کہاں رہے تھے, آئے بیوی نے کمبل اڑا دیا, کہا کہ خدیجہ اب میں اپنے نفس کے اوپر خوف کھاتا ہوں, اب نہیں بچوں. آج کل ویڈیو ہوتی ہے کہ ہاں آپ تمہارا کام ہے ایسا ہے, گھر میں والا کام کرتے ہو تو لگتا ہے کہ نہیں بچوں, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی کردار کو آج ہر بیوی کو اپنانا چاہیے اپنے شوہر کے لیے. اللہ ہرگز نہیں, لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ رب العالمین آپ کو ایسے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا, بالکل نہیں. آپ دل چھوٹا مت کیجیے. دھاڑس بتایا, مکے کی گلیوں میں مار کھا کے آتے تھے. ام المؤمنین خدیجہ کپڑے کا باہر رکھتی تھی, شوہر کو دھاڑس دیتی تھی, دھاڑس بتاتی. اس بیوی کا بھی تو انتقال ہو گیا. کیا کرتے, نکل گئے مکہ سے خود طائف گئے. سوچا تھا کہ طائف میں لوگ مان جائیں گے, بات قبول کر لیں گے, میری بات کو مانیں گے. گئے, جا کر کے 2 سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میں آیا ہوں مکہ سے. دیکھیے ذلت کیسے کسی آدمی کو رسوا کیا جاتا ہے, بہت کی. کہا کہ سنو, تمہارے بارے میں ہم نے سنا ہے, اگر تم نبی ہو واقعی, ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم نبی سے بات کرنے کے قابل نہیں, اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم اتنے چھوٹے ہو کہ ہم جیسے سرداروں سے بات کرنے کے قابل نہیں. یعنی کوئی راستہ ہی نہیں رکھا گفتگو کا. الٹے اوباشوں کو, بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا, جو پیچھے سے آپ کو دوڑاتے تھے اور آپ کو پتھر مارتے تھے. جب آئے باغ میں, وہاں جو دعا آپ نے کی ہے وہ دعا میرے بھائی دیکھیے وہ کیسی ہے. اللہ نے ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ دعا ہے جو فرش سے نکلی ہے اور سیدھے عرش پہ گئی ہے, بیچ میں کہیں پہ رکنے والا نہیں تھا. اور اس دعا کے الفاظ پہ غور کیجیے. آدمی جب پورا بے بس ہو جاتا ہے تب وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ رب العالمین, میں تیرے سامنے حاضر ہوں اپنے کمزور قوت کے ساتھ. قلت حیلتی, کوئی ساز و سامان نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. گھر سے نکل گیا, دیار غیر میں آیا تھا, یہاں بھی لوگوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. الہ منتقلونی, اے اللہ تم نے کس کے حوالے کر دیا مجھے. الہ عدویت تجہمونی, ایک ایسے دشمن کی طرف جو مجھے دوڑا دوڑا کر کے مارتا ہے. لیکن اے اللہ اگر تو راضی ہے تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے, بس تو راضی ہو جا. ان لم یکن بک علی سخط فلا ابالی, اے اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے تو ان مصیبتوں کی میں پرواہ بالکل نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا. یہ دعا سننی تھی جبرائیل
دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، دکھ کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے۔ زید بن حارثہ کو اپنے منہ بولے بیٹے کو لے کر کے نکلتے ہیں طائف سے، مکے میں کھڑے ہیں، اندر نہیں جا رہے ہیں۔ مکہ کا جو سرحد ہے، سرحد کے اوپر اللہ اکبر، سب سے مقدس آدمی روئے زمین میں اتنا مقدس آدمی دیکھا نہیں ہوگا۔ رحمت للعالمین نبی، تمام انبیاء کا سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، مکے کے سرحد پہ اکیلے کھڑے ہیں اور مکہ میں جا نہیں رہے۔ پوچھا زید بن حارثہ نے کہ چلتے کیوں نہیں ہیں؟ چلیے مکہ۔ اور کیسے جاؤں گا؟ مکہ کے لوگ مجھے مار دیں، کوئی مجھ کو پناہ دینے والا تو چاہیے، کوئی جان بچانے والا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے آپ یہاں کھڑے رہیے، ہم جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ مکہ میں داخل ہوئے، ایک آدمی کو پکڑا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَنْتَظِرُ عَلَى حُدُودِ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَاقِفٌ عَلَى حُدُودِ مکہ، مکہ کے حدود کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، آپ پناہ دیجیے گا؟ داخل ہونا چاہتے ہیں مکہ میں۔ کہا نہیں بھائی، میری طاقت نہیں ہے کہ میں پناہ دے سکوں۔ دوسرے کے پاس گئے، کہا کہ ہم مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم تو دوسری جگہ سے آ کر کے یہاں بسے ہیں، ہم اگر پناہ دیں گے تو مکہ والے میرے پناہ کو قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، پانچویں کے پاس گئے، کسی نے پناہ دینے سے انکار۔ اللہ غور کیجیے، اس بے سر سامانی کا اور اس بے یار و مددگاری کے زمانے کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ نہ چچا ہے، نہ دادا ہے، نہ گھر میں بیوی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ایک شخص ہے جو مکہ میں اپنی نیٹو ولیج میں جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں 40 سال تک، جہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ امین ہے، یہ ثابت کیا رہا ہے، یہ سچ بولنے والا جا رہا ہے، کیا جرم تھا اس کا؟ یہی تو جرم تھا کہ کہا تھا لا الہ الا اللہ، یہی تو جرم تھا، اس کے علاوہ کیا جرم تھا؟ یاد رکھیے گا، دنیا صالح آدمی کو پسند کرتی ہے، مصلح کو پسند نہیں کرتی ہے۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالح تھے، نیک تھے، کسی کو تکلیف نہیں تھی، جب صالحیت کو پھیلانا شروع کیا، اپنی طاقت کرنی شروع کی، تو قوم کے لوگ دشمن ہوئے، اور دشمنی ایسی دشمنی مکے میں جانے سے روک رہے ہیں، نہیں اتر پا رہے۔ آخر میں پہنچے زید بن حارثہ مطعم بن عدی کے پاس، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مطعم بن عدی، کہا کہ اے مطعم بن عدی، کہا کیا بات ہے؟ کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا وَاقِفٌ عَلَى حُدُودِ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حدود میں کھڑے ہیں، پناہ دے دو بھائی، مکہ میں آنا چاہتے ہیں، بلا تو لو۔ مطعم بن عدی کا کلیجہ پھٹ گیا، کہا قریش کا آدمی مکے سے باہر کھڑا ہو کر کے انتظار کر رہا ہے، 4 بیٹے تھے اس کے، 4 بیٹوں کو بلایا، کہا لڑاؤ، لباس پہنو جنگی، تلوار کہاں ہے تمہارے، نکالو لٹکاؤ۔ خانہ کعبہ میں پہنچے، تلوار بلند کی اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں سنو، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، اب اگر کوئی بھی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نگاہ سے دیکھے گا تو میرا مقابلہ ہے۔ ابو جہل دوڑتا ہوا سامنے آیا، کہا کہ نہیں تم پناہ نہیں دے سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے، پھر میرے بیٹوں سے مقابلہ کرو، مقابلہ میں 4 بچوں کو مار دو، مجھے مار دو تو پھر ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ پناہ دے رہے ہو یا اس کا دین قبول کر رہے ہو؟ کہا اس کا دین میں نہیں قبول کر رہا ہوں، میں صرف محمد رسول اللہ کو پناہ دے رہا ہوں بس۔ کہا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دین قبول کر کے پناہ دے رہے ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر میں داخل۔ اس احسان کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چکایا دیکھیے گا۔ غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تو آپ نے کہا، اعلان کیا، لو کان مطعم بن عدی حیا، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا، وکلمنی علی ہؤلاء النادرہ، اور ان گرے پڑے مکہ کے قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا تو لوہبتہ، تو میں ان کو چھوڑ دیتا اس سے، کہ اس نے مجھ کو ایک دن
مکے میں احسان کرتے ہوئے بنا دیا تھا، اس کو بدلہ میں یہ دیتا کہ اس کے 70 کے 70 قیدیوں کو میں رہا کر دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر غیر مسلم بھی کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ کو احسان سے دینا، احسان سے نہیں دینا۔ تو یہ سیرت پڑھی ہے میرے بھائیوں، ہم کو ڈرایا جاتا ہے یہ قانون نکال دو بھائی، یہ دنیا ہماری مطمئن نظر نہیں ہے، یہ دنیا سجن للمؤمن، ہمارے لیے وہ قید خانہ ہے، ہماری آخری منزل جنت ہے، ہم وہاں دیکھیں، وہاں سلامی ہوگی، وہاں ہمارے لیے ہر طرح کی نعمتیں ہوگی۔ یہاں تو زندگی ہم گزارنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العالمین جو بھی زندگی کے لمحات میسر کیے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی تابعداری میں، اللہ کی فرمانبرداری میں گزر جائے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ ہمیں کیا ڈرائیں گے یہاں سے نکال دینے کا، وہ ہمیں کیا ڈرائیں گے یہاں سے بے دخل کر دینے کا؟ ہماری تاریخ دیکھیں، وہ پوری کی پوری تاریخ اسی سے بھری پڑی، پوری کی پوری تاریخ بھری پڑی۔ تب ہمارے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین سے بھروسہ، مضبوط بھروسہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان غور کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور آخری بات کہ اللہ پر جیسی امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا۔ اس پہ ایک واقعہ یاد کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سب کو واقعہ معلوم ہے، سب کو۔ آج ہم لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں، نہیں پیتے، بہت عقیدت سے پیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سب کو زمزم کے کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہ کنواں کیسے بنا ہے کبھی غور کیا ہے؟ کیسے بنا؟ حکم ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو، بیوی کو اور بچے کو لے جا کر، اللہ پہ بھروسہ بتا رہا ہوں، بھروسہ اللہ پہ، بیوی اور بچے کو لے جا کر کے چھوڑیے، چھوٹا بچہ ہے دودھ پینے والا عورت، ان زمانے میں، اس زمانے میں عورت کمزور ہوتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ولادت کے بعد، حکم ہوا لے جا کر کے چھوڑ دیا، پلٹ کر کے جا رہے ہیں، اماں ہاجرہ دوڑتی ہے پیچھے سے، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ نہیں کہہ رہے زبان سے۔ پوچھا بیوی نے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا چھوڑنے کے لیے۔ اس عورت کہتے ہیں اذن لا یضیعن اللہ، بجائے سکون سے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے۔ یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی عقیدہ۔ اور جب پانی ختم ہو گیا، بچہ بلکنے لگا، رونے لگا، اماں ہاجرہ جو دوڑی ہے سفر سے مروا سے صفا، ایک اٹھا کر کے دیکھتی تھی کہیں کوئی پرندہ نکل آئے، کہیں کوئی چادر نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کا چشمہ آ جائے، کچھ نہیں ملا۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ آج ایک عورت کے بھروسے بس مارو۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا، جبرائیل امین نے زمین پر ماری یا ایڑی ماری، چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رحم کرے اماں ہاجرہ کے اوپر کہ انہوں نے چشمہ کو روک دیا، اگر نہ روکتی تو زمزم کا یہ پانی پوری دنیا میں بہتا۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اگر پوری دنیا میں زمزم کا کنواں بہتا یا اس کا پانی چشمہ بہتا تو کہنے جانے والے کی عزت کیا ہوتی، یا اس پانی کی عزت کیا ہوتی؟ اس میں بھی اللہ کی ہے۔ بھائی ہر دن اگر جمعہ کا دن ہوتا تو جمعہ کے دن کے احترام، ہر رات، ہر مہینہ رمضان ہوتا، ہر رات شب قدر کی رات ہوتی تو اس کا احترام کیا ہوگا؟ اللہ کی مصلحت ہے۔ پانی ابل پڑا، نکل پڑا۔ مکے کی جو آبادی ہوئی، اس آبادی میں پہلی اینٹ کا کام کیا اس چشمے میں، زمزم۔ اور آپ کو معلوم ہے
دنیا کے تمام مورخین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ تقریباً 5000 سال قبل کا یہ واقعہ ہے. کب کا؟ 5000 سال. کوئی کنواں دیکھا ہے جو 5000 سال سے پانی دے رہا ہو؟ بولیے بھائی. 5000 سال. ابو طالب کے، عبد المطلب کے دشمنوں نے کچھ کر کے کچھ الٹا پلٹا ڈال کر کے اس کنویں کو بند کر دیا. عبد المطلب کو خواب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو کہ فلاں فلاں جگہ پر کھودو، وہاں سے چشمہ نکل گیا. انہوں نے جا کر کھدائی کی اور زمزم کا وہ کنواں نکل پڑا. اس وقت بھی بند نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے زبردستی اس کو بند کر دیا. 5000 سال 1399 میں، اور کیجیے گا 1399 میں ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کنویں کی صفائی کی اور اس پر موٹر لگا. جدید ترین موٹر سے آج کل کے زمانے میں 1 منٹ میں 1450 لیٹر زمزم کا پانی کھینچا جاتا ہے. 1 منٹ میں 1450 لیٹر پانی کھینچا جاتا ہے زمزم کا. اور 24 گھنٹے کے اوپر اس کو آپ تقسیم کر لیجیے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ زمزم کا پانی بہت نیچے چلا گیا ہو، موٹر کو بہت مشکل سے کھینچنا، زور لگا کر کے کھینچنا پڑا ہو. اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کنواں ابل کر کے پانی باہر آ گیا ہو، مکے کے گلیوں میں بہنے لگا ہے. جو ہے بس اتنا ہی. پانی گھٹتا ہے، اور پانی ایسا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اس کے لیے وہ اس کو کام کرتا ہے. ماں زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی شفا و سقم، بیمار کے لیے شفا یابی ہے اس کے اندر. وہ اور اسی طریقے سے بھوکے کے لیے کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیماری کے لیے یعنی دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے. زمزم کا پانی جو پیے غذا کی حیثیت سے وہ غذا ہوگا، جو پیے شفا کی حیثیت سے تو اس پانی سے، شفا کی نیت سے اس پانی سے اس کو شفا یابی حاصل ہوگا. کیسے؟ اس ایک عورت کو، اس کے بھروسے کو جو اس نے اللہ رب العالمین سے لگایا تھا، اللہ رب العالمین نے باقی رکھا اور اس کی اس نشانی کو بھی قیامت تک باقی رکھا. اور بحیثیت مومن مسلمان ہم سب کا اس بات کی اوپر عقیدہ ہے پوری دنیا میں اگر ایک نل ہر گھر میں زمزم کا لگا دیا جائے تب بھی اس کنویں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. قیامت تک انشاءاللہ وہ کنواں جاری رہے گا، اس کنویں کا پانی نہیں سوکھے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر بھروسے کا معاملہ ہے. ایک اور بات سنیے اسی بھروسے کے اوپر. حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ایک مقررہ مدت تک امتحان لیتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ. اب آپ یہ کہیے گا، ایک عقیدے کا بڑا اہم سوال ہے جو بتا دیتے ہیں کہ اللہ امتحان کیوں لیتا. اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون صحیح ایمان والا ہے، کون غلط ایمان والا ہے. معلوم ہے نہیں ہے؟ لیکن جان لیجیے کسی بھی کام کے اوپر ثواب یا کسی بھی گناہ کے اوپر عذاب اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر مرتب نہیں ہوتا ہے. اللہ کے علم کے اوپر مرتب نہیں ہوتا. جب تک بندہ عمل نہ کر لے تب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ عمل کروانا چاہتا ہے تاکہ بندہ عمل کر لے. اور کل قیامت کے دن اللہ کی ڈانٹ کھول کے دکھا بھی دے گا کہ دیکھو یہ جو سزا دے رہے ہیں یہ اس جرم کے بدلے میں دے رہے ہیں. اقرا کتاب کفار میں سے نہیں ہونے کا حسیبہ. اپنی کتاب تم خود پڑھ لو، تم اپنا حساب کرنے کے لیے آج خود کافی ہو. خود حساب کرو کہ تم نے یہ کرتوت دنیا کی زندگی کے اندر کیے یا نہیں کیے. چنانچہ امتحان ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بیٹا غائب ہو گیا، وہی کنعان کے کنویں میں پڑا رہا. حضرت یوسف پڑے رہے کنعان کے کنویں میں، لیکن حضرت یعقوب کو خبر نہیں. روتے 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 یہ آنکھوں کی کالی پتلیاں
نہیں دے رہے، لیکن جب اللہ کا کرنا ہوا تو قمیص لے کر کے بھائی مصر سے چلے، اور حضرت یوسف کی خوشبو کنعان کے اندر حضرت یعقوب کو آنے لگی اور کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو سجایا ہوا نہ سمجھو کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے، سجایا ہوا بات کر رہا ہے، اگر تم یہ نہ سمجھو تو مجھ کو پاگل گھوشت نہ کر دو، تو میں کہہ رہا ہوں میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھ کو، میرا بیٹا زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بنیامین بھی پکڑے گئے، واقعہ تفصیل میں بتاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا، بات ختم کرتا ہوں۔ بنیامین بھی جب پکڑے گئے اور بیٹے آئے تو حضرت یعقوب نے کیا نصیحت کی؟ کہا یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹے جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو ڈھونڈو، اس کے بھائی کو ڈھونڈو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس تو کافر لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کبھی نہیں ہوتا، کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل کریں، بغیر عمل کے خالی امید لگائیں گے اللہ رب العالمین سے تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک کسان کھیتی کرنے کے موسم میں گھر میں سویا رہے، اپنے کھیت کو ہل بھی نہ چلائے، دانا بھی نہ ڈالے، سینچائی بھی نہ کرے، اور کھیتی کٹنے کے موسم میں گھر میں سو کر کے انتظار کرے کہ کھیتی خود بخود کٹ کے آ جائے گی، تو آپ اس کو کیا کہیے گا کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے گھر میں سویا ہوا ہے؟ کیا آپ اس کو پاگل کہیے گا؟ بولیے بھائی، عمل نہیں ہے اور اللہ کو خالی امید لگائے ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے، یہ بدگمانی ہے، اچھا گمان نہیں ہے، بلکہ اللہ سے یہ بدگمانی ہے کہ آدمی عمل نہ کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ چنانچہ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو جو مہلت دی ہے، اس مہلت کے اندر شریعت کے کاموں کو انجام دیجیے، جس کا جو دائرہ کار ہے اس دائرہ کار میں دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگائے، اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا اور آخرت کی زندگی کو مومنوں کے لیے رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان کو اٹھائے۔ آمین۔